اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، قاری عبداللطیف جوئیہ آپ کے سامنے آپ کے ساتھ بات کر رہا ہے، آپ سے مخاطب ہے۔ میرا یہ یوٹیوب چینل ہے، برائے مہربانی اگر آپ چاہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بات یہ ہے کہ سامعین و ناظرین، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ رب العالمین نے ہماری حفاظت کی، اللہ رب العالمین ہمارا حافظ ہے، اللہ ہمارا مہربان رب ہے، اللہ تعالی ہمارا خالق مالک، زندگی موت دینے کا مالک صرف اللہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کی، ہر معاملے میں ہمارے مدد کی۔ بات یہ ہے ویورز کہ کل بریک ڈاؤن ہوا، یعنی بجلی پورے ملک سے چلی گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا، میرا ٹویٹر پہ، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ میں بھی بریک۔ ظاہر بات ہے لائٹ نہیں ہے، لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے موبائل کی چارجنگ اور ویڈیو بنانا اور پھر دوسری چیزیں، تو اس وجہ سے ایک دن کا وقفہ آیا ہے، اور یہ وقفہ آنا بھی فائدہ مند ہوتا ہے۔ آدمی مسلسل جو ہے نا کوئی بھی کام ہے کرتا رہے، اس میں وقفہ نہ ہے، تھک جائے گا، آوازار ہو جائے گا۔ وہ جو جوش و جذبہ اور وہ جو ہمت ہوتی ہے اور جو ایک خوش دلی سے آدمی لگا ہوا ہوتا ہے نا، اس میں تھوڑی سی سستی آتی ہے۔ تو وقفہ کرنا تفریح کے لیے، اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے، اپنی طبیعت کو سیٹ کرنے کے لیے وقفہ، بریک، یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو یہ بریک ڈاؤن کی بات نہیں ہو رہی، بریک ڈاؤن جو ہوا ہے وہ غلط ہے، جیسے بھی ہوا ہے، جو بھی ہوا ہے، کچھ بھی جن کی بھی نااہلی ہے یا جن کی وجہ سے ہوا ہے یا قدرتی کوئی ایسا فالٹ آیا ہے، پھر بھی غلطی ہے، قدرتی بھی فالٹ آیا ہے، تو یہ پورے ملک کا بریک ڈاؤن ہونا عجیب لگا، یہ کوئی اچھی بات نہیں تھی۔ لیکن پھر بھی الحمدللہ کوئی معاملہ خراب نہیں ہوا۔ بات یہ ہے سامعین و ناظرین، آج میں نے کوئی ایسی بات نہیں کرنی، الحمدللہ ریلیکس ہیں، الحمدللہ ریلیکس ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اللہ تعالیٰ نے فرصت دی، اور کافی چیزیں ایسی ہیں کہ ایک بھنور آتا ہے جس میں بھنور میں پھنس جاتے ہیں، پھر بھنور سے اللہ تعالیٰ کوئی راستہ نکال دیتا ہے، نکل آتے ہیں۔ تو یہ بھی اب میں ایک دو چیزیں ذکر تو کر دوں نا، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے ایک دو مثالیں دینی پڑیں گی۔ وہ یہ ہے کہ میرے بھائیوں، میرے دوستو، عمران خان صاحب جب سے حکومت میں آئے ہیں نا، تو مسائل بہت آ رہے ہیں ان کے آگے، رکاوٹ بنتے ہیں۔ پہلا تو مولانا سمیع الحق رحمہ اللہ تعالی شہید ہو گئے، اس کے بعد وہ آسیہ کا مسئلہ تھا، اس کو سپریم کورٹ نے رہا کر کے وہ بھیج دیا بیرون ملک، پھر احتجاج، دھرنے، جلوس، یہ ہو گیا، یہ رکاوٹیں تھیں، بہت رکاوٹیں تھیں، بہت زیادہ آسیہ کے مسئلے پر۔ تو جو طریقہ کار کیا ہے وہ بھی مجھے اچھا تو نہیں لگتا، کہ بھی یہ بھی ایک نظام میں خرابی ہے۔ چلو جیسے تیسے کر کے اس کو مسئلہ کو ایک طرف کر دیا، یہ بھی ہو گیا، یہ رکاوٹ بھی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد پھر آ گیا جی سانحہ سہیوال، لوگ باہر آ گئے، یہ ہے وہ ہے، ظالم حکومت ہے، اور وہ بھی ٹائم کے ساتھ بھول بھال کے، لیکن یہ چیزیں ختم تو نہیں ہوگی، ذہنوں میں نقش تو ہیں۔ اچھا یہ بھی، اس سے بھی اللہ نے نکال دیا۔ پھر اس کے بعد یہ مثالیں کتنی دوں یار، میں مختصر یہ 2 4 5 7 ایسی مثالیں لے لیں تو الحمدللہ جہاں بھی بھنور آیا ہے، جہاں بھی رکاوٹ آئی ہے، کوئی مسائل کھڑے ہوئے ہیں، پریشانی بہت زیادہ بڑھی ہے، تو وہ مسئلے جیسے ابھی وہ میت رکھ کے وہ احتجاج کر رہے تھے، اب پی ڈی ایم والا، اپوزیشن والا، وہ کہانی تو پیچھے رہ گئی تھی نا،
وہ یہ آ گیا تھا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اسلام آباد میں وہ کیا تھا، اس میں بھی رکاوٹیں آ گئی تھیں، وہ بھی حل ہو گیا۔ اب یہ میت والا تھا، الحمدللہ یہ بھی جس سمجھدار لوگوں نے کیا ہے، عمران خان صاحب نے نہیں، انہوں نے سمجھداری نہیں دکھائی، یہ ماننا پڑے گا۔ یہ جو پیچھے اچھے لوگ ہیں نا ماشاءاللہ، انہوں نے رات یہ ہڑتالیں، یہ پورے ملک میں جو دھرنے، یہ کراچی میں دوسری جگہ میں روڈ بلاک کر کے ادھر بھی شروع ہو گئے تھے نا پورے ملک میں، تو اچھے لوگ پیچھے جو موجود ہیں نا، انہوں نے ایک ہی رات کے اندر ہی سارا مسئلہ حل کروا دیا، الحمدللہ الحمدللہ۔ پھر بھی یہ بھی حکومت کے عمران خان کی بھی اسی میں آتا ہے کہ ان کے لیے یہ رکاوٹ بھی ختم ہو گئی، راستے کھل گئے، ہر چیز صحیح ہو گئی۔ اب کسی قسم کی کوئی بڑی ٹینشن، ایسی کوئی بڑی ٹینشن فی الحال نہیں ہے، لیکن ان کے وزیر، مشیر، یہ سارے ان کو ہر بندہ، ہر کوئی سمجھا رہا ہے کہ بھئی جو آپ کی وزارت ہے، جو آپ کی منسٹری ہے، اس پر فوکس کریں، اسی پر بات کریں، میڈیا پہ، ٹی وی چینل پہ اپنی منسٹری کی کارکردگی بتائیں۔ اب اور بات آ گئی، پچھلی ویڈیو جو میں نے بنائی ہے اس میں عمران خان صاحب کو سلام کیا ہے، اور سلام صحیح کیا ہے، سلوٹ، کہ آئی ٹی کا شعبہ بنایا ہے یوٹیوبر کے لیے، دیگر لوگوں کے لیے۔ تو اب ایک میٹنگ کی ہے، اس میں لوگوں کو بلایا ہے، تو ایک بندے نے سوال تو کافی کیا، میں نے پوری سنی ہے ساری، جتنی بھی ایک گھنٹہ کچھ منٹ کی ہے، پوری گفتگو سنی ہے سب کی۔ تو ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا، نام نہیں لے رہا، وہ خود آپ دیکھ لیں گے۔ اس نے کہا خان صاحب آپ نے جو ہے نا یہ سال گزر گیا 2020، اب آپ 2021 میں کیا کرنا چاہیں گے؟ آپ اپنی وہ ویژن بتائیں، اپنی سوچ بتائیں، آپ نے کیا کریں گے، اچیو کریں گے، یعنی پورا کیا کریں گے؟ ان کا ایک تو انشاءاللہ تعالی پورے پاکستان میں کوئی غریب بھوکا نہیں سوئے گا، دوسرا یہ ہے کہ صحت کارڈ سب کو مل جائیں گے، تمام جو غریب دوسرے سب کو مل جائیں گے صحت کارڈ۔ یہ تو ہو گئی، یہ عام چیزیں ہو گئیں، یعنی اس کو میڈیا والے، میں، دوسرے اتنی فوقیت نہیں دیتے کہ ایک پورے 2021 میں یہ دو چیزیں کرنی ہیں۔ یہ ہے کہ معیشت کی بات کرتے کہ ہم نے اتنے قرضے دے دیے ہیں، یہ ایسے ہم نے قرضے اتار رہے ہیں، ایک بات یہ کرتے، اس کے علاوہ مہنگائی کی بات کرتے کہ 2021 میں جو 20 میں 18 میں 19 میں ہم نے جو 19-20 میں جو 2 سال گزرے ہیں، اس میں مہنگائی، ایک گھی جو تھا 120 روپے کلو تھا، اب 240 روپے کلو ہے، چینی، ہر چیز ڈبل قیمت پہ چلی گئی ہے، کوئی اس کو کچھ کم ریلیف عوام کو، ایک ہوتا ہے پورے ملک کے لیے ریلیف، ایک ہوتا ہے چند جیسے یوٹیلٹی سٹور کو جو ہے نا کارپوریشن کو، ان کو اربوں روپے دے دیے حرام ہڑپ، یہ بھی سارے مافیا ہیں، نہیں دیتے، کسی کو فائدہ نہیں ہوتا ہے ایسی سبسڈی دینے سے۔ یہ تو وہی پرانے نظام کے تحت آپ نے کارپوریشن والوں کو سبسڈی پہ دے دیا، کوئی فائدہ ہوا نہیں ہوا۔ ایک چیز کم کرنی ہے نا، پورے ملک میں ایک ہی ریٹ یکساں ہو، ایک ہی چیز جس سارے سسٹم کے ساتھ چلے، تو یہ ہوتا ہے پائیدار چیزیں۔ یہ وقتی طور پہ کارپوریشن والوں کو یہ دے دیا یوٹیلٹی سٹور کو۔ اچھا یہ باتیں میں کیوں کرتا ہوں یار، مجھے جو سمجھ آتی ہیں میں بھی تو کرنی ہے نا، آپ کو بھی تو بتانی ہے، اور جو میری باتیں سنتے ہیں الحمدللہ ان کو فوراً ذہن میں آتے ہیں کہ زبردست۔ تو یہ چیزیں میں تعریف کے لیے نہیں یار، ایک چیز ہوتی ہے نا سمجھنے کے لیے، آپ سے یہی تو ویلاگ ہے، یہی تو آپ سے باتیں کرنی ہوتی ہیں، کون سے میں نے آپ کو پھل باغات یہ وہ دکھانے ہوتے ہیں، یہی آپ سے باتیں کرنی ہوتی ہیں۔ تو انشاءاللہ اس سے فائدہ تو بہت سارے لوگوں کو ہو رہا ہے، مجھے بھی خود بھی ہوتا ہے، سب کو ہو رہا ہے الحمدللہ۔ تو یہ بات ہو گئی۔ اب وین جو ہوتا ہے نا، اب سی پیک آیا ہے اور میٹرو، یہ وہ جو چیزیں ہیں، بجلی کے منصوبے، یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ کہلاتی ہیں وین پروگرام۔ خان صاحب کا پروگرام ابھی تک کوئی الاؤنس نہیں ہے کہ ہم نے 2020 میں یہ کر لیا ہے، 2021 میں یہ کریں گے، 2022 میں یہ ہمارے یہ پروگرام ہیں، یہ منصوبہ جاتا ہے، یہ ہم نے کرنے ہیں۔
تو یہ چیزیں وزراء، وزیر اعظم، یہ چیزیں اس عوام کو پتہ ہو 2021 میں یہ چیزیں ہم نے دیکھنی ہیں، 22 میں اور اس طرح، تو یہ باتیں لمبی ہو جاتی ہیں، لیکن کیا کریں، آپ سے ہی بات کرنی ہے۔ تو یہ باتیں جو ہے نا خان صاحب نے جو ہے نا کہا کہ 2 چیزیں ہیں یہ اچیو کریں گے، باقی چیزیں بھی چینی، گھی، یہ وہ ساری چیزیں یار یہ بھی تو کرنی پڑیں گی۔ تو آج کی ویڈیو یہی ہے کہ محترم عمران خان صاحب، حادثات واقعات بہت ہو رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کی رکاوٹیں، آپ کے راستے میں جو بھی پریشانیاں آتی ہیں، اللہ کی مہربانی سے وہ حل ہو جاتے ہیں۔ جو فرصت کے لمحات ملیں، جو اللہ کی طرف سے مدد ملے، اس کو غنیمت جانیں، ٹھیک ہے؟ اور غنیمت اللہ کی طرف سے مل رہی ہے، جیسے کرونا نے آپ تقریر کرتے ہیں ماشاءاللہ، مجھے یہ چیزیں آپ کی پسند آتی ہیں، اسوہ حسنہ پر ماشاءاللہ بہت اچھی بات کرتے ہیں قرآن کی کہ انعام یافتہ لوگوں میں ہمیں شامل فرما، نماز میں ہم مانگتے ہیں، اور آپ جب بھی کرونا کی بات آتی ہے کہتے ہیں اللہ نے الحمدللہ کرم کیا، اللہ نے مہربانی کی، بالکل سچ، یہی ماشاءاللہ آپ ایمان بھی یہی ہے کہ اللہ نے پاکستان پر مہربانی کی، اللہ الحمدللہ، اللہ کا فضل و کرم رہا کہ دنیا حیران ہے یہ پاکستان کیسے کرونا سے نجات، کیسے وبا سے قابو پایا، اور مارکیٹیں ہر چیز کھلی ہوئی ہے ماشاءاللہ، پاکستان کو تو کوئی نقصان ہی نہیں ہوا، الحمدللہ، یہ اللہ کی مہربانی ہے، اور انشاءاللہ اللہ کی مہربانی رہے گی۔ تو آپ بھی بس کرسی ملی ہے نا، یہ نہیں ہے کہ بس مجھے کوئی ہٹا ہی نہیں سکتا، یہ مت یعنی یہ سوچ، کوئی بھی جب سوچتا ہے نا تو یہ سوچ ایسی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ نے جب تک جتنی فرصت، مہلت، اور اللہ نے جب تک یہ آپ کو سرپرستی دی ہوئے، آپ وزیر اعظم پورے ملک کے سربراہ ہیں، تو آپ جتنا بہتر سے بہتر کر سکیں کرتے رہیں، کوشش کریں وزیروں مشیروں کو، سیاست سے، پی ڈی ایم کی اور یہ وہ، اگر اپنی منسٹروں پہ ان پہ ادھر توجہ کریں، ایک آدھا وزیر شبلی فراز یا کسی اور کو بھی اگر وہ 1-2 بیان دے دیں تو گزارا چلتا رہے گا۔ ہمیشہ دیکھیں اگر اپوزیشن کی ساری ہی بولتی ہی بند کر دو، سب کو جو اس کی بات ہی کوئی نہ کرے، تو اپوزیشن تو نہیں ہوگی نا، حکومت ہوتی ہے، اپوزیشن لازمی ہوتی ہے، اور اپوزیشن نے تو باتیں کرنی ہیں، حکومت نے اپنی باتیں کرنی ہیں، تو یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، اپوزیشن نے اپنی باتیں کرنی ہیں، کرے گی، کیوں نہیں کرے گی، آپ کو بس کچھ بھی نہیں کہے گی، اس کا حق ہے اس کو کہنے کا ان کا، کیونکہ اپوزیشن کا حق ہی یہی ہے کہ اس نے آپ کی حکومت سے جو غلط یہ وہ جو بھی ہوتے ہیں باتیں اگرچہ وہ کریں گے، تو آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ ہر وقت سارے تمام وزراء مشیروں کو ادھر ہی لگائے رکھو۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری اصلاح فرمائے، اللہ تعالی ہمیں خوشحالی نصیب فرمائے، اللہ رب العالمین پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اللہ رب العالمین امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، تمام مظلومین کی، فلسطین کی، کشمیروں کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو آزادی نصیب فرمائے۔ آج کی باتیں لمبی ہو گئیں لیکن یہ بہت دل کی باتیں کی ہیں، بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، اسلام، عوام پاکستان، پاک آرمی پاکستان زندہ باد، اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔